بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر لسنرز اینڈ ویورز، ویلکم کرتے ہیں آپ کو پوڈ کاسٹ میں. آپ کا میزبان ناصر خان. فضا پوڈ کاسٹ میں سیگمنٹ ہے انفو ایکسچینج، اور آج میرے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. ملک طاہر صاحب بیسیکلی ایجوکیشنسٹ ہیں، دانشور ہیں، آتھر ہیں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ملک صاحب ویلکم کرتے ہیں آپ کو آج کے شو میں. اٹس پلیئر کہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج جن موضوعات پہ جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے یہ وہ ہیں جن کی معاشرے میں بہت سخت ضرورت ہے، اور اسپیشلی ہمارے ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں ہمارے معاشرے میں کن کن اصلاحی پہلوؤں کی ضرورت ہے، ہم نے کس طرح اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے. یہ چیزیں آج ہم ملک صاحب سے پوچھیں گے. ملک صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی گناگو مصروفیات سے ٹائم نکالا. اور آج جو ہمارا بیسیکلی ٹاپک ہے کہ لوگ معلوماتی اور واقعاتی گفتگو فرماتے ہیں، حالانکہ گفتگو کو تعمیری، اصلاحی اور قابل عمل ہونا چاہیے. یہ ہم نے ایک موٹو ڈسکس کیا تھا، اور اسی پہ آج آپ کی روشنی. جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو میں تمام ناظرین اور سننے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مجھے سن رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ وقت کے بدلتے تقاضوں کے ساتھ ہر چیز بدل جاتی ہے. یہ ادب وغیرہ اس وقت کے تمام یہ چیزیں ہوتی تھیں جب پیپل ہیو نتھنگ ٹو ڈو. آج کل دنیا بہت فاسٹ ٹریک پہ جا رہی ہے، ہر کوئی کام کر رہا ہے، تو اس لیے آج کل ادب کی تو ضرورت نہیں ہے. آج کل لوگوں کو اصلاح اور گائیڈنس کی ضرورت ہے، تاکہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے موٹیویٹ کیا جائے کہ ان کو زندگی میں پرفارم کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں. کیا کیا چیزیں اس لیے میں نے یہ جملہ لکھا تھا کہ اصلاحی اور قابل عمل چیزیں ہیں، ہم وہی ڈسکس کرتے ہیں، اپنا بھی وقت بچاتے ہیں اور لوگوں کا بھی وقت بچاتے ہیں. زبردست، بہت بہت شکریہ. کچھ ٹاپکس ہیں ملک صاحب جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنے ہیں. سب سے پہلے جس کی ہمارے اسپیشلی ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں بڑی سخت ضرورت ہے، تعلیم، ایجوکیشن. کیا ہے بیسیکلی ایجوکیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بین ایجوکیشنسٹ، اور کون کون سے اس کے پہلو ہیں جو آج کل ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں؟ دیکھیں، موجودہ حالات میں ایجوکیشن از واٹ دیٹ شوڈ بی مٹیریلائزڈ. ایجوکیشن ایک روزگار کے لیے ہے، تو بدلتے وقت کے ساتھ ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ ایجوکیشن ملنی چاہیے اور دینی چاہیے جو فیوچرسٹک ہو، جو فیوچر میں جا کے جو کام آئے. تو اس کے لیے میرا ایک پرورب بھی ہے کہ پہلے تعلیم ایک ہنر تھی اور اب ہنر ایک تعلیم ہے. تو ہم اپنے بچوں کو ہمیں چاہیے کہ شروع سے ہی ایسی ایجوکیشن دے جو الٹیمیٹلی فیوچرسٹک ہو اور جا کے آگے ان کی زندگی کو بہتر کرے. جیسے کہ آج کل جو ہمارے بچے ہیں 15 سے 20 سال کے بعد وہ مارکیٹ میں آئیں گے. ڈیفینیٹلی مارکیٹ کے چیلنجز کیسے ہوں گے ان کے، آیا کہ ان چیلنجز کو وہ میٹ بھی کر پائیں گے؟ ایجوکیشن کا لیول اس لیول پہ ہونا چاہیے کہ وہ ان چیلنجز کو میٹ کر سکیں. یس، دیکھیں، ایجوکیشن ایک بہت کمپاؤنڈ اور کمپریہنسو ورڈ ہے، اور یہ چینج ہوتا رہتا ہے. آج کل کی ایجوکیشن یہ ہے کہ دیٹ از پرٹیننٹ ٹو دا فیوچر، جو ہمیں ہماری فیوچر ریکوزٹ نیسیسٹیز نیڈز ہیں، جو ایجوکیشن ان کو میٹ کرے گی وہ ہمیں چاہیے. تو وہ سب کو پتہ ہے کہ آج کل ایجوکیشن پروفیشنل ہے، اسکل ہے. ایجوکیشن دراصل ایک اسکل ہے. تمام دوسرے جتنے بھی اسکلز ہیں ان میں دیکھ لیں گے وہ اسکل بیسڈ ایجوکیشن ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے معاشروں میں اسکل بیسڈ ایجوکیشن کو ریوائو کریں تاکہ آئندہ نسلیں ہماری بہتر پرفارم کر سکیں. اچھا ملک صاحب، یہاں پہ ایک کویسچن ہے کہ آپ نے بڑا زبردست سا جملہ ارشاد فرمایا کہ پہلے تعلیم ایک ہنر تھا اور اب ہنر ایک تعلیم ہے. تو اسی سے جڑتا ہوا میرا ایک کویسچن ہے کہ بیسیکلی علم اور تعلیم میں کیا فرق ہے؟ علم اور تعلیم ہم ایک جیسا سمجھتے ہیں اور ایک جیسا استعمال کرتے آ رہے ہیں، لیکن علم کے دو پارٹ ہیں. اس کے دو پارٹ ہیں. پہلا جو ہے وہ ہے انفارمیشن اینڈ فیکٹس. تو انفارمیشن اور فیکٹس اویلیبل ہیں. آج کل نیٹ کا دور ہے، ہر بندے کے ایکسیس پوری دنیا کی جتنی انفارمیشن ان تک ہے. تو اس کو حاصل کرنا اور اس کو اپنے پارٹ آف ایجوکیشن بنانا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح. جو تعلیم ہے وہ ایک کمپریہنسو ورڈ ہے. اس میں تمام قسم کی تہذیب، تمدن، سکلز اور جو ریکوائرڈ چیزیں ہیں وہ اس میں شامل ہوتی ہیں. میرے خیال سے علم اور تعلیم میں بہت زیادہ فرق ہے. علم کا پہلا پارٹ صرف انفارمیشن اور فیکٹس ہے، اور دیٹ آر ناٹ compulsory or mandatory or essential things of the life. مطلب دوسرا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بندے کو
ایجوکیٹ ہونا چاہیے, انفارمیٹیو ہونا اتنا ضروری نہیں ہے. وہ ایجوکیشن, جی انفارمیشن تو اس کو آلریڈی علم سے مل رہی ہے, ایجوکیٹ بیسیکلی آپ کو تعلیم کرے گی. یہ زبردستی بات آپ نے کی ہے کہ انسان کو تعلیم بیسیکلی اس کا تہذیب, اس کا تمدن, اس کا رہن سہن, یہ چیزیں سکھاتی ہے. ریکوزٹ اسکلز زبردست, یعنی فیوچر کے کیا پلان ہے, اسٹوڈنٹ خود ڈیسائیڈ کر سکے, خود بنا سکے کہ میں نے کس طرح اپنے ایجوکیشن کو اپنے فیوچر سے ریلیٹ کرنا ہے. ہمارے پاس نا ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں ایک بڑی پرابلم یہ ہے ملک صاحب کہ ہم لوگ نا بچہ پیدا ہوا تو جناب اس نے انجینئر بننا ہے, بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے ڈاکٹر بننا ہے. حالانکہ کہتے ہیں نا کہ ایون یو کے میں بھی رہنے والے, اکثر ہم بات کر رہے تھے پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی, کہ لوگ ضروری نہیں کہ وہ ویل ایجوکیٹڈ ہوں یا ان کے پاس ہر قسم کی انفارمیشن ہو. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور آپ کا معاشرہ آپ کو ماڈرن ایرا کے مطابق کیا سکھا رہا ہے. ہم اپنے بچوں کو کس معاشرے میں پروان چڑھا رہے ہیں. تعلیم کا آپ نے بتا دیا کہ ایک کمپریہنسو ایک پراپر سبجیکٹ ہے, اس سبجیکٹ کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. علم بیسیکلی ایک انفارمیشن ہے, اچھی انفارمیشن. یہ اچھی سیگمنٹ یہ ہے اس چیز کا کہ ملک صاحب نے بڑے پیارے طریقے سے ڈیفائن کیا کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے آگے کیا کرنا ہے اور ہم نے اپنے بچوں کو لے کے کیسے چلنا ہے. ملک صاحب اس پوڈ کاسٹ میں ہم کچھ ڈفرینٹ میرے ٹاپکس ہیں جن کو میں ڈسکس کروں گا. تعلیم ایک ٹاپک ہے جس کو آپ نے بڑا زبردست ایلوبریٹ کیا اور آپ نے یہ بھی ایکسپلین کر دیا کہ ہمارے بچوں کو کیا کرنا چاہیے. اب ہم اگر اپنے اگلے ٹاپک کی طرف آئیں یا اگلے سچویشن کی طرف آئیں تو تعلیم انسان کی زندگی میں کتنی اہمیت کی حامل ہے. اب ساری زندگی تو انسان تعلیم لینے سے رہا, بیسیکلی زندگی کیا ہے اس کے بارے میں ایکسپلین کر دیں, آگے پھر تعلیم کو زندگی کے ساتھ جوڑ لیں گے. دیکھیں جی, لائف ایک ایسی چیز ہے جو مینڈیٹری ہے. جو بھی بندہ اس دنیا میں آتا ہے وہ اس کے لیے مینڈیٹری ہے, اس نے رہنا تو ہے. صحیح. وائی ناٹ کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر طریقے سے گزارنے کا بندوبست کرے. تو تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو کامن سینس بلڈ کرتی ہے. صحیح. میرا ایک آرگومنٹ ہے اور آئی ایم آن اٹ کہ کامن سینس از بیسز آف آل دا سینسز. تو تعلیم وہ ہوتی ہے جو کامن سینس کو بلڈ کرے, انڈرسٹینڈنگ کو بلڈ کرے. پھر آپ جس شعبے میں جائیں گے آپ ایکسیل کریں گے. تو زندگی کا گزارنے کا مقصد بیس کرتا ہے آپ کی کامن سینس سے. میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو بہتر ہوتا ہے وہ تمام پروفیشن میں بہتر ہوتا ہے. صحیح. تو زندگی صرف نام ہے بہتر پرفارم کرنے کا. الٹیمیٹلی ایوری ون ول ہیو ٹو لیو ان دس ورلڈ. تو کیوں نہ ہم بہتر طریقے سے رہیں. یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے. ایسے ہی بالکل. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے جنرل اور کامن سینس کی بات کی ہے, تو آپ کا ایک بڑا زبردست ایک سینٹینس ہے, جملہ جو میں نے پڑھا اور میں نے سوچا کہ اپنے لسنرز کے ساتھ بھی اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کروں. اٹ از بیٹر ٹو بیٹر دا پروسیجر دین میئرلی فالو دا پروسیجر. یہ بیسیکلی آپ کا اپنا سینٹینس ہے, آپ کا اپنا جملہ ہے, کافی تحقیق کے بعد آپ نے لکھا ہے. اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں ہمارے لیے. بیک اٹ بائی اپر ورب کہ ناٹ فیلئر بٹ لو ایم ایز اے کرائم. اور علامہ اقبال نے کہا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور پرابلم یہ ہے کہ واٹ وی تھنک دیٹ از اوور اچیومنٹ. تو اگر اب ہماری جو لمٹ ہے وہ ہوتی یہاں تک ہے کہ کیا ہو چکا ہے. میرا ایک جملہ ہے کہ ہم سوچے ہوئے کو سوچتے ہیں اور کیے ہوئے کو کرتے ہیں. تو دیٹ از ناٹ دا وے ٹو گو اہیڈ ان یور لائف. تو جب آپ اپنا گول ہی وہ طے کرو گے جو ہو چکا ہے تو ہیومن ایولیوشن تو ممکن ہی نہیں. اگر استاد سے شاگرد آگے نہ جائے تو ہیومن ایولیوشن ہے ہی نہیں ممکن. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ نے جو ہوا ہے اس کو آپ نے فالو نہیں کرنا, آپ نے اس سے آگے جانے کی سوچنی ہے. تو ایولیوشن تو پھر ہی ممکن ہوگا. ہمارا سب سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا یہی خاصا رہا ہے کہ ہم ہو چکے ہوئے کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. یعنی ہم جو ہو رہا ہے اس تک ہم جاتے ہیں کہ ہو چکا ہے, جو ہو چکا ہے وہ ہمارا گول ہے. وہ مطلب جو پاسٹ ہے وہ ہمارا پریزنٹ ہے, وہ ہمارا گول ہے. اگر ہم اسی پہ رہیں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ دوسری قوموں سے آگے کیسے بڑھیں گے؟ دوسرے لوگوں سے آگے کیسے بڑھیں گے؟ اس لیے سب سے پہلا ہمارا ٹاسک جو ہے, میں آئی آلویز گو ود مائی پرووربس. آئی ہیو اے پروورب فار لسنرز کہ فرسٹ آف آل یو شوڈ ہیو اے task or goal in your life, then you should evolve a working mechanism with the logical follow up. This is the way to go ahead in your life. This is the basic way. زبردستی چیز ہے.